حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھ گئے. اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی. اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے, میں نے بالآخر منوا لینا. تھوڑی سی آبادی تھی, ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا. اب کونوں میں گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگیں کہ وہ سعد کی ماں ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے, بڑا مسئلہ ہے. اب پریشر بڑھنے لگا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ, وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال, ہر چوک میں تیری بات ہوتی. کہتے میں گھر جاتا تو گھر والے, بہن, بھائی, بچے, باپ سارے کہتے یار تیری ماں مر جائے گی. اب بہت بڑا ایشو ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی, لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے, ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ بدنامی الگ ہے, بحث الگ ہے, سیانہ بندہ, مالدار, وزادار, قبیلے والا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں نے 3 دن تک روٹی نہیں کھائی, پانی نہیں پیا, بے ہوش ہو گئی. اب جب بے ہوش ہوئی تو شور پڑا, سارا محلہ جمع ہو گیا. اب سارے لوگ کھڑے اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے. اماں کے اوپر لوگوں نے پانی شانی ڈالا, ہوش آئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آئے, کہنے لگے اماں ایک بات کرنی ہے. اماں بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا ہے میرا. لوگ بھی کھڑے ہو گئے, مسکراہٹ بھی ہونے لگی کہ لو نہ کوئی بات ہونے لگی. اماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں گی. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں سن میری بات, 3 دن ہو گئے, مکے کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی ہیں, اور قبیلے کا, علاقے کا کوئی شخص نہیں. لوگوں نے بڑی باتیں کی, اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں. یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے؟ یہ بھی لوگوں نے کہا میں نے ہر شے سنی, برداشت کی, اماں اب تو میری بات کان کھول کے سن لے. ماں کہنے لگی وہ کیا؟ تو حضرت سعد کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے, 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہا, روٹی تیرے ہاتھ سے کھائی ہے, تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا. ماں سن تیری کتنی جانیں؟ اماں کہنے لگی 1. تو حضرت سعد فرمانے لگے تیری 1000 جان بھی ہو نا تو ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. ختم ہو گئی بات. یہ کیا بات؟ وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ کیا بات ہے؟ اماں تیری 1000 جان بھی ہو, روٹی کھانی ہے تو کھا, نہیں کھانی تو نہ کھا. یہ لفظ کہتے حضرت سعد بن ابی وقاص رو پڑے, آنسو آ گئے. لفظ کہہ کے باہر نکلے, مجمع چھٹ گیا. جس نے جو مطلب لینا تھا لیا, جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا. حضرت سعد چلے گئے. شام کو گھر آئے تو اماں روٹی کھا رہی تھی. تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ محلے کی بیویاں کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی, کہنے لگی پتر میرا ہے, میں نے پیدا کیا ہے, میرے پتر نے کبھی ضد نہیں کی, اس کے دل میں کچھ ہے اتر گئی ہے. کوئی ہے, کوئی کچا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو 2 آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا, پر کسی رستے کا مسافر بن گیا, اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں. جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا. آپ سمجھے اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا, ان کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں گے. ان کو نا قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا. یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے پہلے سے بارے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جائے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں. یہ تو بیوقوف ہے, ہر شے نبی پاک پہ قربان کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء, خبردار ہو جاؤ میرے نبی پاک کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والوں, تم بیوقوف ہو. اللہ کہتا ہے تم پاگل ہو, بیوقوف ہو. اللہ انہیں پاگل کہتا ہے. اللہ پاگل کہتا ہے انہیں جو نبی پاک کے صحابہ کو پاگل کہے. اللہ انہیں پاگل کہتا ہے. یہ معیار ایمان ہے. قرآن نے کہا ایمان اس طرح کا جس طرح کا نبی پاک کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو دن بھی طلوع ہوتا ہے نا وہ اعلان کرتا ہے,
وہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ قیمتی ہیرے ہیں زندگی کے لمحے، ان کو ضائع نہ کریں۔ بس کر دیں بڑا ہو گیا سوشل میڈیا، اور بس کر دیں بڑی ہو گئی خبریں، اور بس کر دیں بڑے ہو گئے فضول تبصرے، اور بس کر دیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، امام صاحب کا وصال زیادہ کھجوریں کھانے سے ہوا تھا۔ ایک حدیث تلاش کرنی تھی تو کھجوروں کا ٹوکرا پاس رکھ لیا، تو کتابیں بھی ٹٹولتے رہے اور کھجوریں بھی کھاتے رہے۔ صبح حدیث بھی مل گئی اور ٹوکرا بھی خالی ہو گیا، اور کھجوریں اتنی زیادہ کھا لی تھیں کہ وصال کر گئے۔ کسی نے ان سے کہا کہ روٹی نہیں آپ کھاتے، زیادہ کھجوریں کیوں کھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میرا کام ہے حدیث تلاش کرنا، میرا کام ہے حدیث کی سند پر بات کرنا، مسلمانوں کو صحیح اسناد کے ساتھ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں ان تک پہنچانا۔ تو فرماتے تھے روٹی کھاؤں نہ تو مطالعے میں فرق آتا ہے، روٹی توڑنے پر بھی توجہ جاتی ہے، پھر سالن لگانے میں توجہ جاتی ہے، تو کھجور جو ہے یہ منہ میں رکھ کے نہ تو پڑھتا بھی ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ تو روٹی کھانے اور کھجور کھانے میں مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھجور کھاتے کھاتے میرا دین کا کام جاری رہتا ہے۔ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں۔ آپ وہ کتابیں جو ہمارے بزرگ لکھ گئے وہ ہم سے ساری پڑھی نہیں جا سکتی، ان کے وقت میں برکت تھی، ہم نے بڑا ٹائم ضائع کر لیا ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ ایک تو کوئی چیز فضول نہیں، اپنے اوقات کو بچائیں، جو ٹائم بچ جائے وہ ذکر الہی میں لگا دیں، تلاوت قرآن میں لگا دیں، اللہ کی عبادت میں لگائیں، پڑھنے اور لکھنے میں وقت کو آپ یقین کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں فارغ ہیں، کبھی کبھی بڑا اہم اور ضروری کام کرنا ہوتا ہے تو بعض دوست ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب ایک ریسرچ جاری ہے، میں ایک تفسیر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بڑا اہم کام کرنا ہے، ایک دوست ملنے کے لیے آیا ہے اور اس سے پوچھا صاحب آپ کیسے ہیں؟ تو کہنے لگا میں فارغ تھا تو میں نے کہا چلو پیر صاحب کے پاس چلتا ہوں۔ تو میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں جب میں فارغ ہوں گا تو تب آپ کو آنا چاہیے تھا نا، آپ اس کو وقت گزارنے کا ذریعہ تو نہ سمجھیں، اور پھر اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو علمی بات کریں، آپ کو دین کی بات پوچھیں، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ آپ اگر آ کے اپنے محلے کے کونسلر کی بات چھیڑیں گے تو نہ وہ ہمارے کہنے سے سیدھا ہوا ہے اور نہ اس نے ہونا ہے۔ تو ہم نے فضولیات میں، ابحاث میں، بحثوں میں الجھ کا ٹائم ضائع کیا۔ پلٹ کے دیکھو زندگی میں کتنا وقت ضائع ہوا ہے، یہ کبھی دوبارہ ہمارے ہاتھ یہ کبھی ہاتھ نہیں آئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتی کبھی افسوس نہیں کریں گے، پر اس بات پر جنتی بھی افسوس کریں گے کہ یار وہ 4 لمحے ضائع کیوں ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گزر رہے تھے تو ایک قبر پر نظر پڑی آپ کی، تو آپ نیچے اتر آئے گھوڑے سے، وہ تھوڑا سا سائڈ پہ مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سفر شروع ہوا۔ تو آپ کے خادم جو ساتھ تھے وہ عرض کرنے لگے حضور آپ کی اس بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی کہ آپ نے گھوڑے سے اترے اور صرف 2 رکعتیں پڑھی اور چل دیے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں جب گزر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے نا، یہ تو ترس گیا ہوگا کہ مجھے 2 رکعتوں کا وقت ہی مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ قبر میں لیٹ کے ترس رہا ہوگا کہ مجھے 2 رکعتوں کا، لیکن یہاں تو لوگوں نے میرے بھائی 6 گھنٹے گردنیں تھک گئی موبائل پہ جھکی ہوئی، لیکن مغمل اور فضول اور کوئی معنی نہیں اور کوئی مقصود نہیں، اور اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کر دیا، اور اس نے یہ آج کل جو بیماری چلی ہے نا، اس سے سب سے زیادہ نفسیاتی مریض وہ لوگ بن رہے ہیں جن کا تعلق موبائل اور خبروں سے زیادہ ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ 90% لوگوں کا تعلق ہے اس کے ساتھ تو میری بات غلط تو نہیں، کیونکہ ہر وقت ہم اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، ادھر یہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا، ادھر ایسے ہو گیا، تو وہ چیزیں ہماری نفسیات کو، گھروں کے اندر بیٹھے بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے اور ذہنی مریض بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا دل نہ قرآن پاک میں لگایا، نہ تلاوت میں لگایا، نہ اذکار میں لگایا، نہ وظائف میں لگایا، نہ ہماری طبیعت ہے یہ کام کرنے، تو الٹا سیدھا سوچ ساچ کے تو ہم الجھ جاتے ہیں۔ یہ گھروں میں جھگڑے زیادہ کیوں ہوتے ہیں کہ بہو ذکر نہیں کرتی اللہ کا، ساس کے خلاف ہی سوچتی رہتی ہے، اور ساس ناراض نہ ہو، ساس و سسر جن کی عمر اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اگلا سٹیج دنیا سے جانے کا ہی ہے، وہ بھی اتنی توجہ کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا کیا آج شام کو مٹھائی کا ڈبہ لایا ہے کہ یہاں وہ بالٹے سیب لایا ہے،
اگر ساری توجہ ادھر دینی تھی تو اس سے زیادہ بہتر نہیں تھا کہ مسئلے کو وقت دیتے؟ اتنی باریکی سے لوگوں کا خیال نہ رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ سارے لوگ ہی حکمت والے تھے، سارے لوگ ہی شانوں والے تھے۔ حضور کے ہر صحابی کی بڑی عظمت ہے، کیا شان ہے جناب صدیق اکبر کی، اور کیا مرتبے ہیں حضرت فاروق اعظم کی، اور کیا کمال ہے حضرت عثمان غنی کا۔ لیکن چونکہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، جو دانائی، جو علم، جو فقاہت، جو اسلوب اللہ نے مولا علی شیر خدا کو عطا فرمایا تھا، جو شانیں اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی تھی، وہ تو حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں آج آپ کو ترمذی کی ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمت، انا دار الحکمت، انا دار الحکمت۔ کیا خوبصورتی ہے اور کیا شان ہے میرے نبی پاک کی۔ حضور فرمانے لگے میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی اس کا دروازہ ہے، اس گھر کا جو گھر حکمت کا خود رسول پاک کی ذات ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، اللہ نے شانیں عطا فرمائی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبوں سے نوازا۔ اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پہلوان آدمی ہوتا ہے نا، میدان میں لڑنے والا پہلوان، وہ اکثر سیاںا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ جو کہ پہلوان جو ہوتا ہے وہ کئی دفعہ عقل مندی والا معاملہ اور فیصلہ نہیں کرتا، لیکن حضرت علی کا کمال یہ ہے کہ ان سے بڑا دلیر بھی کوئی نہیں اور ان سے زیادہ سیاںا بھی کوئی نہیں۔ حضرت علی شیر خدا اتنی شانوں اور مرتبوں والے آدمی تھے کہ دلیری بھی سب سے زیادہ اور عقل بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا دانائی کے، تو اللہ نے 9 حصے مولا علی کو عطا فرمائے اور ایک حصہ باقی ساری کائنات کو عطا فرمایا۔ بڑے فہم والے، فراست والے، دانائی۔ ایک بندہ آ گیا، غیر مسلم تھا، تو کہنے لگا میرے کچھ سوالوں کے جواب میں پر کسی نے دیے نہیں کبھی۔ پہیلیاں ہوتی ہیں نا کچھ لوگوں کے، سوال اور ہوتا ہے پر پہیلی تو بعض لوگوں نے پہیلیاں، لیکن جن کو اللہ فہم کی دولت دے نا، ان کے سامنے بھی پھر کوئی پہیلی نہیں رہتی، کوئی راز نہیں رہتا۔ تو جب اس نے آ کے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں مان جاؤں، تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، تو نے بڑا ہی دعویٰ کر دیا، تو شے کوئی نہیں، وہاں تو بڑے بڑے مان گئے۔ تو ہمارے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس لے گئے، تو اس نے بڑے بڑے مشکل سوال کیے۔ پہلی بات وہ کہنے لگا آپ مجھے 2 ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میں بڑے لمبے سوال پوچھوں گا۔ وہ 2 دوست جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ جسم اور روح ہیں بھی کٹھے ساتھ رہتے، دوست بھی ہیں، پر کبھی آپس میں لڑائی، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے جسم، پر روح ناراض نہیں ہوتی، وہ ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کو تو کبھی جواب ہی نہیں ملا تھا۔ کہنے لگا اچھا وہ 2 ایسے دوست پھر بتائیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی۔ تو فرمایا وہ موت اور حیات ہیں، جب موت آتی ہے تو پھر زندگی باقی ان کی صلح نہیں ہو سکتی، اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا یہ تو کمال ہو گئی، اب وہ ذہن کھل گیا۔ کہنے لگا جی اور پوچھ لوں؟ فرمایا تیرا ہی دعویٰ تھا 2 پوچھنے، میں تیار ہوں، تو 100 بھی پوچھ۔ کہنے لگا وہ بی بی جس نے چند لمحوں میں بچہ پیدا کر دیا، فرمایا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ وہ حضرت مریم ہے، 1 منٹ میں حاملہ ہوئی تھی، اگلے منٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی تکلیف سے گزارا اور اگلے منٹ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، تو مشکل بات ہے؟ کہنے لگا جی وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی، فرمایا یار جلدی پوچھ، ٹائم نہ ضائع کر، جلدی پوچھ۔ وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی وہ زمین آسمان ہے۔ اس نے کہا وہ 2 چیزیں جو ٹھہرتی نہیں، فرمایا وہ سورج اور چاند ہے، جو حرکت ہی کرتے رہتے۔ کہنے لگے اچھا وہ بتائیں جی جو کھا تو بڑا کچھ کیا پر پیا اس نے کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جادوگروں کے سانپ سارے ہی کھا گیا پر پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا۔ حد ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے علی کے جواب لے،
مولا علی شیر خدا کے جوابات نے میرے اندر ہیجان پیدا کر دیا. میں نے فوراً کہا بتائیں وہ شخص جو کوئی شے نہیں. تو حضرت علی کہنے لگے جو میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ کوئی شے نہیں. کہنے لگے وہ بتائیں جو بڑی شے ہو. فرمایا جو چاہے کہ اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ بڑی شے بن جائے تو وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ جائے. اسلام تو کہتا والذین جاہدوا فینا, تو اللہ کے راستے میں بھی جد و جہد کر, تو آگے بڑھنے کا شوق پیدا کر, تو یہ توانائی پیدا کر. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو مایوسی سے منع کیا. فرمایا رب سے دعا مانگو تو اس طرح نہ مانگا کرو, یہ مشکات میں حدیث ہے. فرمایا یوں نہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ دے چاہے نہ دے. فرمایا رب سے مانگو تو پورے شوق سے مانگو, عرض کرو یا اللہ دے تو ہی ہمیں عطا فرمائے گا, مالک عطا فرما. فرمایا ذوق سے مانگو, جذبے سے مانگو. ہمارے ہاں استاد دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ٹیچر کی ڈیوٹی ہے اسکول جانا, اس نے کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی موقع مل جائے بھاگنے کا تو اسکول سے نکل جاؤں, کوئی چکر چل جائے. تو میں بھی چھوٹا سا استاد ہوں, تو استاد ناراض نہ ہو مجھ سے, سمجھ لے میں اپنی تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں. تو کسی طریقے سے نا کوئی چکر چل جائے, کوئی فارم چلو مل جائیں, سائن کرانے چلے جاتے ہیں, کوئی ایسا چکر چل جائے ایسا ہی نکل جائیں. یہ ایک استاد ہے. ایک استاد ہے اسے شوق ہے, اسے ذوق ہے پڑھانے کا. وہ جب دیکھتا ہے نا کہ یہ کچھ بچے کمزور ہیں تو وہ کہتا ہے تم نے سیکنڈ ٹائم میرے پاس بیٹھنا ہے, مفت بغیر ٹیوشن کی. میں نے دیکھے ہیں یہ لوگ, میں نے دیکھے ہیں. استاد اوور ٹائم دیتا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہوں جی میں, دیتے ہیں جناب, دیتے ہیں. کچھ بچوں کو استاد کہتے ہیں تو گھر آ جانا. یعنی ایک استاد ہوتا ہے, ایک پرجوش استاد ہوتا ہے. ان دو لوگوں میں فرق ہے. اقبال کہا کرتے تھے اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم. کہتے تھے دعا کرو کہ حضرت موسیٰ کلیم کو کوئی حضرت شعیب علیہ السلام جیسا مل جائے. کوئی مل جائے نا ایسا تو وہ پھر تازگی پیدا کر دیتا ہے. تو کچھ پرجوش, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میرے استاد جو تھے وہ بڑے پرجوش تھے, علم پڑھانے میں شوق ہوتا ہے پڑھانے کا. یہ کچھ لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ ہن جمعہ آ گیا تو کی کرنا ہے. ہمارے شاگردوں میں بیسی ہیں, رات کو پوچھتے. ایک سے میں نے آج سویرے پوچھا, میں نے کہا بیٹے تو جمعہ پڑھانا ہے کی تقریر کرنے کے استاد جی ڈیسائیڈ نہیں کیتا. تو میں کہ بھی تو وڈا مولوی تا نہیں ڈیسائیڈ کیتا, میں تے 8 دن پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتا کہ مجھے تو تیاری کرنی پڑتی ہے. بڑا علم ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس, تو ڈیسائیڈ نہیں کرنا, بیٹھیں گے تو فر بات جاری ہو جائے گی. کہنے لگا نہیں وہ میں نے کہا خدا کے بندے کہتے ہو لوگ آخر میں آتے ہیں, تم بتاؤ تم تو تیاری آخر میں شروع کرتے ہو. کچھ خدا کا خوف کریں بھائی. ایک استاد ہوتا ہے ایک پرجوش. امام مالک کے شاگرد فرمانے لگے کہ ہمارے استاد پڑھانے میں بڑے باذوق تھے, ان کا جذبہ رہتا تھا پڑھانے کا, اور کتاب سے وابستہ رہتے. پڑھنا پڑھانا, مسائل دریافت کرنا, یہ شعبہ ہے نا جی ہمارا. جس طرح آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا, فزکس کا استاد بھی کہتا ہے کہ اگر رات کو میں خود پڑھوں گا نہیں تو سویرے پڑھا نہیں سکوں گا. تو اگر آپ وابستہ نہیں رہتے اپنے شعبے کے ساتھ, نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, جدت آتی ہے, تو آپ کو جوش ہی نہیں ہے اس شعبے کا, تو پھر بات کیسے آگے بڑھے. تو کہتے ہیں امام مالک بڑے جب بیمار ہو گئے شدید, تو شاگرد کہتے ہیں میں تیمارداری کرنے گیا, تو میں نے جب دیکھا تو مجھے چہرہ دیکھ کے سمجھ آئی کہ امام مالک کا آخری وقت ہے. بڑے کمزور ہو گئے اور معدے میں اور پیٹ میں اتنی تکلیف تھی کہ انہیں دودھ پلایا جا رہا تھا چمچ کے ساتھ, پیالے کے ساتھ, صرف دودھ پی سکتے تھے, کمزور ہو گئے. فرماتے میں جا کے بیٹھا, زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں جاؤں اور امام صاحب کسی دینی مسئلے پر مجھ پر گفتگو نہ کریں. آج میرے دل میں خیال تھا کہ اب تو اس وقت تو ہوش ہی نہیں رہتی کوئی آدمی, لیکن کہتے میں جا کے بیٹھا تھا کہ امام صاحب نے آنکھیں کھولی. فرمایا ماشاءاللہ آپ آئے ہیں, چلو یار میں ابھی کوئی بندہ ہی تلاش کر رہا تھا, ایک مسئلے پہ بات کر دی تھی. کہتے ہیں لفظ نہیں پورے ادا ہوتے ان کے, جملے ٹوٹتے, بیچارے کمزور ہو گئے, بڑھاپا ہے, ایک مسئلے پر بات کرنی تھی. تو فرماتے ہیں کہ میرا دل نہ اتنا نرم ہوا کہ میرے آنسو بہہ گئے. میں نے کہا اس حال میں بھی استاد جی آپ کو دین کی فکر ہے. کہنے لگے یار ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو حل کر کے دینا ہے, یہ رسول اللہ کا دین ہے, علماء کی ذمہ داری ہے آسان کر کے لوگوں تک پہنچائے. ہر آدمی اس تک تو میں نے وہ دینا ہے, یہ میری وفا ہے اپنے مذہب کے ساتھ, آخری دم تک دینا. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں, میری محمد تو کیندے گزر گئی. یہ کرنا ہے کام, لوگوں کو آسان کر کے دین پہنچانا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا استاد جی فرمائیں. کہنے لگے یار یہ حج کے موقع پر جو رمی جمار ہوتی ہے, جمرے کو شیطان کو کنکر مارے جاتے, پوچھنا یہ ہے کہ دونوں طرح سے سنت ہے, پیدل بھی مار سکتے ہیں سواری پہ بھی, تو یہ بتا کہ پیدل افضل ہے یا سواری پہ افضل ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی میرا خیال ہے پیدل افضل ہے, لوگوں کو تکلیف کم ہوگی. تو کہنے لگے نہیں تو نے غلط کہا, کھانا نہیں کھایا جا رہا, لیکن اب استاد ہیں تو جوش کتنا ہے. فرمانے لگے تو نے غلط کہا,
کہتے میں نے کہا پھر استاد جی سواری پہ افضل ہے اگر پیدل افضل نہیں. کہنے لگے نہیں تو نے پھر بھی غلط ہی کہا. کہتے میں نے کہا حضور دونوں طرح غلط ہے تو صحیح کیسے ہے؟ فرمانے لگے بیٹے اگر اس بڑھاپے میں بھی میں مسئلہ بتانے میں تیزی نہیں کرتا، تحقیق کرتا ہوں، تو تو نے جوانی میں تیزی کرنی شروع کر دی. سوچے ہی نہیں بات کو، فٹافٹ بیان کر دی کہ اگر یہ نہیں تو یہ حکمت والا ہے کو سمجھنا پڑتا ہے، حکمت کے ساتھ پھیلتا ہے. کہتے میں نے کہا استاد جی حکم کریں پھر آپ بتائیں کیسے افضل ہے. فرمانے لگے مستحب ہے، اچھا عمل ہے ایک شیطان کو کنکر مار کے تو دعا مانگی جائے، اور اتنی دیر مانگی جائے جتنی دیر میں انسان 20 آیات قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہے. اور یہ مستحب عمل ہے، یعنی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں. مستحب ہے کہ دوسرے کو کنکر مار کے پھر دعا مانگی جائے، تیسرے کو کنکر مار کے کھڑے نہیں ہونا، دعا مانگتے مانگتے چلے جائے. تو فرمانے لگے مسئلہ سن، جس نے چونکہ مستحب ہے مانگے چاہے نہ مانگے، تو جس نے تو کنکر مار کے دعا مانگنی ہے نا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل کنکر مارے، اور جس کا ارادہ دعا مانگنے کا نہیں نا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھ کے کنکر مارے. تو دونوں جہتیں بدل جائیں گی. فرماتے ہیں اس بڑھاپے اور کمزوری میں نے امام مالک کی وہ فقاہت دیکھی، اور فرماتے ہیں جب فارغ ہو کے نا امام مالک سے میں باہر نکلا، سلام لے کے میں دروازے پہ پہنچا تھا، ابھی کمرے کے دروازے پہ امام صاحب نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی. بلند آواز سے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر. اتنا دین کا جذبہ، شوق، اتنا طبیعت کے اندر درد دین کے لیے کہ آخری وقت تک مسائل دین میں غوطہ زنی کس طرح کر کے امت کو آسان دین پہنچایا جائے. 2 لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بدر میں جو قتل ہو گئے کفار، ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے. تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا. دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی، اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا. اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا. اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا. اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی. پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے ہیں. فرمایا تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں. نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا. تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا. یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو بے حال ہو گیا. اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا، اور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے. پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے. حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں. یعنی یہ گھر سے کو پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا، لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے. اور آیا بھی عین مسلمانوں کے بیچ ہے جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس نے کہا معاف کر دے، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا. حضور نے معاف کیا. وہ کہتا حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا. حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ہم معافی نہیں دیتے، کبھی کبھی صلح تو کر لیتے، صلح ہو جاتی ہے.
पंचायत में सुलह हो गई, फिर लड़ाई हुई, फिर बात शुरू से शुरू हो गई क्योंकि हमने माफ़ी, फिर वो बात शुरू हो गई 1955 से। तू वो भी आखिया सी, तू ऐ भी कीता सी, वो बनने वाली गल याद ही, ओ बस कर यार, कुछ बोले भी तो। बच्चे पता क्यों खुश रहते हैं? आपको पता है बच्चे क्यों खुश रहते हैं? बच्चों को बात भूल जाती है, इसलिए बच्चे, अम्मा ने इधर 2 थप्पड़ मारे 3-4 मिनट पहले और अगले 5 मिनट में अम्मा ने फिर माथे का बोसा लिया तो भूल गई बात। अल्लाह करे कोई थोड़े थोड़े बच्चे भी बन जाएं। ये जो बहुते सियाणे हैं ना, इनका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अकल ज़्यादा आ गई है ना। इसलिए इकबाल जैसे लोगों ने कहा था, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे, साहिबे जुनू कर दे, साहिबे अल्लाह कोई थोड़ा सा मुझे मजनून भी बना। ये ज्यादा अकल तो किसी काम की रही नहीं, पागल कर दी, पागल कर दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ज्यादा समझदार होते हैं, लिहाजा माफी देने को तैयार है, माफी दें। जब कोई माफी का मुतालबा करे तो उसे माफी। सबसे मुश्किल काम होता है लंबी लिस्ट वाले दुश्मन को माफ करना। लिस्ट जिसकी लंबी हो ना गलतियों की, एक आध गलती तो माफी हो जाती है। कुछ लोगों की लिस्ट भी बड़े कुछ आदि मुजरम भी होते हैं, लिस्ट लंबी होती है, उनको माफी देना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कमाल भी ये है कि जिसकी लिस्ट लंबी हो उसे यक जुम्बश कलम बंदा माफ कर दे। कोई छुट्टी हो गई, जा तुझे माफ किया। और ये हमें क्यों करना चाहिए कि मेरा रब भी ऐसे करता है, मेरा रब भी ऐसे, वो गिनवाता तो नहीं ना, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हुजूर फरमाते हैं, जरा सुनना हदीस, हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों पे अल्लाह करम की चादर डाल के ना क़यामत वाले दिन, यहां भी उसने पर्दा रखा था तो वहां भी करम की चादर उन पे डलेगी। तो अल्लाह फरमाएगा ये गुनाह किए तो छोटे छोटे गुनाह उसके गिनवाए जाएंगे। ये अब वो डरेगा, चूंकि पता तो सारा है ना सरदार नो कीतियां दा, अब वो डरेगा। छोटे छोटे गुनाह उसके गिनो तो उसका ख्याल है बड़े बड़े भी ना सामने आ जाए। छोटी छोटी गलतियां उसकी गिनवाई जा रही है, जो डर रहा है, कांप रहा है। कुर्बान जाए नबी पाक के लफ्जों, कुछ गल्लां अजइयां ने कुरान पाक च, अजइयां ने, ये ना मेरी दादी कहा करती थी, मेरी अम्मा कहा करती थी, ए कुछ काम अजय ने, कुछ गल्लां अजइयां ने कि उत्ते दिल करता है सफा बंद हो जाना है तो माफी हो जानी, यानी खत्म है ये बात, इससे आगे किसी ने सवाल पूछना ही नहीं। छोटे छोटे गुनाहों का अल्लाह तज़किरा फरमाए, ये किया, ये किया, ये किया, या अल्लाह हो गया। अब बंदा डर रहा है कि बड़े बड़े भी सामने आ जाएंगे, लेकिन छोटे गुनाहों पे ही फुल स्टॉप लगा के ना, तो रब फरमाएगा ये जो तेरे गुनाह है ना, इसके बदले तुझे नेकियां दी जा रही हैं। तूने सच्ची तौबा की थी तो इन गुनाहों को बदल के नेकियां बनाया जा रही है। पहले डर रहा था, हुजूर फरमाते हैं, अब फटाफट बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं। यानी अगर छोटों की नेकियां बन गई है तो वो पाप की तरह बड़े बड़े वो मेरे किधर हैं। करीम ये बात कर रहे हैं और सहाबा रो रहे हैं, मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं, बड़े बड़े किधर हैं। अल्लाह ताला बंदों को माफ फरमाता है, रब अपने बंदों को वो माफ करता है। अगर अल्लाह माफ न करे तो जितने जुर्म हमारे रब को हमारा पता है, बताओ सवेरे रोटी मिले, सांस मिले, शऊर कायम रहे, जब मालिक इतना माफ करता है तो हम उसके बंदों को क्यों नहीं माफ करते? कर दे माफ। पक्के लोग खड़े थे, पक्के दुश्मन खड़े थे फतेह मक्का के दिन हुजूर के सामने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे उम्मीद नहीं होती, अपने होते हैं कि ये वाला जुमला, और बंदा कहता है यार तुझे तो नहीं ना कहना चाहिए था, कोई और कहता मुझे। कहते हैं ये ना समझें कि लोग कहते नहीं, कहने वाले ये बात ही आप छोड़ दें कि कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, ये छोड़ दें। मखलूक तो इस तरह की बात ढूंढ के लाती है कि इंसान परेशान हो जाता है कि यार मैं ये कर सकता था, मैंने किया नहीं, और जो मैंने किया नहीं वो तूने मेरे खाते डाल दिया है। ऐसे लोग सामने खड़े हो गए फतेह मक्का के दिन कि जिनके चेहरों से उनकी ज्यादतियां अयां हो रही, उनके जुल्म छलक रहे थे चेहरों से। हुजूर के सामने खड़े हैं, कांटे बिछाने वाले भी, रोड़े मारने वाले भी, गले में रस्सियां डाल, सारे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? उन्होंने कहा आप करीम हैं। तो हुजूर ने पता क्या कहा? कुरान पाक में एक सूरा यूसुफ है, कुछ लोगों को लफ्ज किस्सा भी बड़ा बुरा लगता है, तो अल्लाह फरमाते हैं नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, महबूब हम आपको एक सोना किस्सा सुनाने लगे। इसको अल्लाह ने किस्सा कहा, सोना किस्सा, सूरा यूसुफ को।
تو سورہ یوسف کیا ہے بھلا؟ ذرا انداز دیکھیے سورہ یوسف کا. پہلے حضرت یوسف لاڈلے ہیں باپ کے، لاڈلے، پھر اسی جناب یوسف کے منہ پہ تماچے، پھر وہی جناب یوسف کنویں میں ہیں، پھر کنویں سے بچ گئے. کنویں میں گرا بھی بندہ کبھی بچتا ہے؟ بچ گئے. اللہ کی شان ہو تو بچ جاتا ہے. بچ گئے. فرماتے ہیں میں نے سمجھا بچ گیا ہوں. جب بچ گیا تو بڑی تکلیف ہوئی. بھائیوں نے کہا ہمارا غلام ہے، ہم نے بیچنا ہے. سگے بھائیوں نے بیچا، جو باپ کی طرف سے سگے تھے بیچا. فرماتے ہیں میں بکا. اب بڑا پریشان تھا کہ یار کبھی آپ غور کریں نا کسی کا ریٹ لگ جائے. فرماتے ہیں اب بڑا پریشان تھا، اور جب میں مصر میں گیا تو میں کونے میں کھڑا ہوں اور لوگ مجھے خرید رہے ہیں. محبت میں یہ قصہ سنانا تو آسان ہے کہ بی بی اٹی لے کے آ گئی تھی، پر جو بیکرا ہے اس کا بھی تو حال دیکھو نا کیا ہے، اس کا ریٹ لگ رہا ہے. یہ بھی تو بڑی. اور جناب یوسف کہتے ہیں پھر عزیز مصر نے خرید لیا تو بادشاہ کے گھر گیا تو کچھ سکھ کا سانس آیا. یہ حضرت یوسف ہیں، یہ لاڈلے ہیں. فرماتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ جناب زلیخا نے الزام لگایا، اور وہ غلطی معاذ اللہ جس کا تصور بھی نہیں، اس کی پاداش میں سالوں جیل کاٹا. لیکن خدا کی حکمت ہے نا، اللہ کا کرم ہے نا، جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا حکمران بھی بنا دیا. یہ اللہ کی حکمت ہے نا، تقاضے ہیں نا. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. وہ جو چاہے جب چاہے کر دے. تو جب وہی بھائی مجبور ہو کر سوالی بن کر سامنے آئے ہیں، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بندہ معاف کر دیتا ہے، بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں، پر کہانیاں سنا کے پتہ جنا ادو کی آخیا سا جی، پتہ جنا ادو کی کیتا سا جی، پھر پتہ جنا تسی یہ بھی آندے سو، یہ ساری کہانیاں سنا کے. لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے. جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں، فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی، جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف کیا. اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے، اس طرح معافی دینی چاہیے. یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا حضور نہیں. فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. پچھلا صفحہ پلٹنا ہی کوئی نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا. اور صرف معاف نہیں کیا، ساتھ عزت بھی دی. سب سے زیادہ مقابلے تو حضرت ابو سفیان نے کیے تھے نا، آخر تک وہ آئے تھے. آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، سردار ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو نبی پاک نے صرف معافی نہیں دی، عزت بھی دی. فرمایا جناب ابو سفیان چونکہ اب مسلمان ہو گئے ہیں، میں سب کو معاف کرتا ہوں. جو اپنا اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کرتا ہوں، اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے اسے بھی معاف کر دوں گا. تو ابو سفیان وہ کہتے ہیں میں حیران ہی ہو گیا کہ اتنی بڑی بات، معافی بھی دی اور ساتھ عزت بھی دی. تو آج جو سبق آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے، اس کو آپ امید ہے یاد رکھیں گے. ایک تو یہ کہ معافی مانگ لیں. اگر کسی جگہ ہمارا معافی مانگنا اگر ہم سمجھتے ہیں، ہمارا دل ضمیر گواہی دیتا ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے، تو معافی مانگے. اور دوسرا پھر معافی دیں بھی، اور معافی دیں، سیاسی صلح نہ کریں. معافی دیں تو پھر واقعہ ہی دیں، دل سے دیں. حضور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ، اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاشق کے رسول ہیں، اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں، تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے. کیا تماشا لگ گیا؟ غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے، نہ ساڑھ کو دتھی ہے نہ آگے انہیں ہے. اس چکر سے باہر آئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا، کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی. جمعہ پڑھانے آئے، ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے. غوث اعظم نے منبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں، میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے. یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے، میرا مرید بنا دے، وہ میرا رشتہ دار لگا دے. فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا. میں بدل دوں گا جمعے کے بعد. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا ہے گورنر. ہم نے گورنر، یہ شان تھی غوث اعظم کی.
کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے. لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا, اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا, اندھا کر کے, کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں, اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا, مجھ سے سوال نہ کرنا, میں کمزور ہوں. رو رہے ہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے, میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی, یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے. ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تی توندے, فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے. جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے, اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے. جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی, 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی, کتابیں لکھی, دین پڑھایا, لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں, یا اللہ معافی دے. بھائیو, ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی, انہوں نے ہمیں سمجھایا, انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے, دکان چمکنے لگی. فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا, تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی, اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی. غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی, فرمایا 3 شرطیں ہیں, تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا. کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا, اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے, اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر, اللہ کی رضا کے لیے کر. عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا. اپنے نفس کی رضا کے لیے, اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نہ چھیڑ, اللہ کی رضا کے لیے بول. ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں, نفسانی خواہشیں, یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا. خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو, جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے, جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ, اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو, اور حضور غوث اعظم کی نیاز مل کے کھائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ. آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں, اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں, لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں, ضرور دن منائیں. کوشش کریں روزانہ رات کو, اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں. غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے, اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے. لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محفل کرانے والا پاویں بجلی چوری کرتا ہوگا, آج کے رسول ہے. تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم, ہر روز محفل ہوتی تھی, لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا. اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی, تسنن نہیں تھی, بغداد میں محفل ہو رہی, غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں, بارش شروع ہو گئی, لوگ بکھرنے لگے, تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا, اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے, اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے, تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی, جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی, وہاں نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا, انہیں طریقہ پتا تھا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے, تقریر سے, خطبے سے, الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے, آپ کے ملفوظات ہیں, آپ کے خطبے. او بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں, بس ثواب کے لیے کر لو. خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی, دین کا کام کیا, نذرانے نہیں بٹورے, نذرانے نہیں بٹورے. اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, میرے لاکھوں مرید ہے, میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو, ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے, یہ کوئی چکر نہیں. بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے, وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا. وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتا چل جائے گا, اگر تم نے سیب کھلائے نا, سیب کا موسم نہیں, پھر تو ولی اللہ ہے, اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا. ٹھیک ہے نا جی, جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ, کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا. تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے حق میں, پیر ہو جائے تو ذرا نرم, اللہ ماشاء اللہ. کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا. کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے, موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے,
اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے، تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے۔ یہاں کوئی تاجر تھوڑی محنت کرے، کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم میں پھل اگا لے گا، تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے؟ یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا۔ کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا۔ غوث اعظم کہنے لگا کیا ہوا، کڑوا ہے؟ کہا حضور ہاں، تو نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا، کہ کھاؤ۔ کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے، تو سیب تو دونوں غیب سے آئے ہیں، تو میرا کڑوا کیوں ہے؟ آپ کا فرمانے لگے غوث اعظم دونوں ہی میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گئے تو کڑوا ہو گیا ہے، میٹھے دونوں ہی تھے، تو ظالم ہے نا، ظلم کرتا ہے، تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا، ایک ہی تھے۔ اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی، کہنے لگا حضور نذرانہ ہے، فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جا۔ اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے، اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے۔ آپ فرمانے لگے جا تو جا، نہیں چاہیے، کہ حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لے۔ آپ نے فرمایا جا، کہ حضور لے لیں آپ کی مہربانی۔ فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ، اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ، میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں، تجھ سے اچھا پہنتا ہوں، میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے، تو جا تو۔ اس نے کہا نہیں قبول کر لے۔ غوث اعظم نے دونوں تھیلیاں اشرفیوں کی پکڑی، اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا۔ غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے؟ غریبوں کا خون نچوڑ کے؟ پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے؟ پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا، تو باز ہی نہیں آ رہا، غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو، اور میں نکل جا، ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا، تیرا محل بھی بہہ جائے گا۔ لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے ہو؟ حضور غوث اعظم جواں فکر، جواں سوچ، انقلاب مزاج صوفی تھے، جمعے کا خطبہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد کا، کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے، مجھے کیا لگے، میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے، لنگر صحیح پک رہا ہے، ٹھیک ہے بناتا تو بناتا، پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا۔ لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں، لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے، حکومتیں مرضی کرتے رہے، صوفی کہے میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے۔ آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے، وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے، یہ کوئی بری بات ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جہاد میں لگے رہتے، کہے جس نے کہنا ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، کہے جس نے کہنا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بات کھری اور سچی ہونی چاہیے، موج کرے جس کا جو دل کرتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے۔ میں ایک جگہ میں نے بڑی تگڑی تقریر کی کہ سیالکوٹ کے قریب بڑی سخت 2 4 5 نعت خان تھے، وہ بھی عشق کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے، اور بڑے انہوں نے نوٹ کٹھے کیے تھے، اوپر سے میرا نمبر لگ گیا، تو میں نے انہیں کہا، وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لیے، یوں کر دیں گے، تو داڑھی بالکل تازی صفائی کرا کے آیا تھا، ہم سے سیدھا محفل پہ آ گیا تھا، میں کہا بیلیا تیرے کو داڑھی دا پار تے چکیا نہیں جانا، تے سارے دین دا کیویں چکے گا، وہ تے چک لے، وہ تیرے کو تھوڑا جہا بھی نہیں چایا جا رہا۔ ایک اور تھا اس میں، مجھے کہنے لگا میں تمہیں نویں نعت سنانی، میں کہا تیری مہربانی مینوں کو پرانی سنائی، نویں کلام میرے کو نہیں ہضم ہوندے جڑے تسی شروع کیتے نے ڈم ڈم، تو مسئلہ خراب ہو گیا۔ ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے، آپ یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے، اشارہ پیر کی، حضور کی نعت نبی پاک کی نعت ہو رہی اور اشارہ، بھائی جو شیر حضور کے نام کیا وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہویا 100 دے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے، میری گل ہو رہی، تو میں نے کہا شرم کرو، اللہ سے ڈرو، اور باہر نکلے نا تو ٹائر پنکچر تھا، گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا، تو میں ایک بندے نے کیا ابھی انہیں پہنچنا ہے، اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا، ٹائر پنکچر ہو گیا، تو مینوں کہنے لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نوں، تسی چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل، تے انہیں دوجا بھی کر چھڑنا سی، وہ مہربانی سمجھو نے ایک کیتا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اپوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھائے وہ مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے بعد میں میٹنگ کی، انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لیا، اگوں نے انجدہ بلائی، کس طرح کا آدمی تھا، سب کو اس طرح، اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں۔ میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیب محفل، وہ بےزتی کری جائے مجمے دی، تسی بول دے نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، ایڈا رکھا مجمع کدے نہیں ویکھیا، کنج دے تسی بندے ہو، مینوں تسی یاد رہو گے،
बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, ठंड का मौसम है, करी जा रहे हैं। वो मेरे से ना बर्दाश्त हुआ। कभी कभी वो रग बड़ी तंग करती है, कुछ देर तो मैंने बर्दाश्त किया, तो बाद में मैं बोल ही पड़ा, मैं कहा भाई बह जा, तेरी मेहरबानी, तू पैसे लेके आए, मुफ्त आए नहीं सारे, ये चंगे नहीं तेरे नालों, ये फ्री बैठे मुफ्त बैठे, तू तो पैसे ले गए। मुझे इन्होंने बताया कि 15,000 तूने पहले लिए, किस बात का लिए? तो ये कोई मजहब का काम है? क्या चक्कर चलाया हुआ है? कोई तरीका है? ये इस तरह दीन फैलता है? गौसे आजम जिलानी, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये लोग अगर बादशाह की टीसी करते तो इनकलाब ना बरपा होता। हुजूर गौसे आजम रदियल, और जो आ रहा है चौधरी साहब आश के रसूल है, इसलिए कि 50,000 दिया महफिल में, तो बस 50,000 का इश्क मिल जाता है। क्या तमाशा लग गया? गरीब आदमी मिलाद की महफिल में भी वीडियो के पीछे बैठता है, ना साठ को दथी है ना आगे उन्हें है। इस चक्कर से बाहर आए। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु इसलिए लताड़ लेते थे ये लोग कि इनके अंदर लालच नहीं था, किसी शख्स के साथ कोई जाती मसला नहीं था। बड़ी मुखालफत की लोगों ने उनके जमाने में भी उनकी। जुमा पढ़ाने आए, एक शख्स ने कहा हुजूर जालिम आदमी गवर्नर बना दिया बादशाह ने। गौसे आजम ने मिंबर पे चढ़ के फरमाया मैं जुमा पढ़ाने लगा हूं, मेरा जुमा खत्म होने से पहले पहले मेरा हुक्म है कि बादशाह गवर्नर बदल दे। ये नहीं कहा मेरा बेटा बना दे, मेरा मुरीद बना दे, वो मेरा रिश्तेदार लगा दे। फरमाया हुक्म देता हूं कि जुमा खत्म होने से पहले गवर्नर बदल दो, वरना मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, जुमे के बाद मैं खुद बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दा दे आई, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद, और तुम देखोगे बदला जाएगा। लोग कहते हैं जुमे की नमाज पढ़ के निकले तो बादशाह दरवाजे पे खड़ा था, कहने लगा हुजूर मेहरबानी करे, नाराज ना होना, बदल दिया है गवर्नर, हमने गवर्नर है। ये शान थी गौसे आजम की कि गौसे आजम जो कह दें रब वैसा कर दे। लेकिन आजिज़ी क्या थी? शेख सादी फरमाते एक बूढ़े को किसी शख्स ने बैतुल्लाह के साथ पत्थर पे सर रख के रोते देखा, और वो बुजुर्ग बूढ़े कह रहे हैं या अल्लाह कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना, अंधा करके, कहीं ऐसा ना हो तेरे नेक बंदों के सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊं, और मौला मुझसे दरगुजर वाला मामला करना, मुझसे सवाल ना करना, मैं कमजोर हूं। रो रहे कहते मैं करीब गया तो मैंने जाके देखा कि पता तो करूं कौन गुनहगार है, मैं भी उसके लिए दुआ करता हूं। वो बुजुर्ग कहते हैं जब उन बुजुर्गों ने चेहरा उठाया तो मेरी चीख ही निकल गई, ये तो गौसे आजम जिलानी है। एक तरफ हालाती सारी कर कर जारी, नींद अखा ती धोंदे, फजरे ओही गुनाहगार का आवन, सब तो नीवे होंदे, जिन्होंने सैकड़ों साल हो गए जिनको गए, और आज भी उनकी जलाई हुई शम्मा रोशन है। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। मौला अली का सदका, गंजे शकर का सदका, मौला अली का सदका, गंजे शकर का सदका, मेरी लाज रख लो मीरा, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। मीरा बने है दूल्हा, शादी रची हुई है, मीरा बने है दूल्हा, शादी रची हुई है। सब औलिया बराती, क्या खूब है नज़ारा, सरकार गौसे आजम नज़रे करम खुदारा। झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया,
ایسے سخی کا منگتا ملتا ہے مارا مارا، دنیا میں سب کا کوئی تو آسرا ہے، دنیا میں سب کا کوئی تو آسرا ہے، میرا سوا تمہارے کوئی نہیں سہارا۔ جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے۔ بھائیو، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے، دکان چمکنے لگی۔ فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانیں نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پر بدل دو، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا ہے گورنر۔ ہم نے گورنر، یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے، لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں۔ رو رہے ہیں، کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تھی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیوے ہوندے، جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے۔ بھائیو، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے، دکان چمکنے لگی۔ فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔
अपने नफ्स की रजा के लिए, अपने बातन को खुश करने के लिए सारा दिन दास्ताने ना छेड़, अल्लाह की रजा के लिए बोल। हम कितना बोलते हैं, लेकिन नफसानी बातें, नफसानी ख्वाहिशें, ये कहने के लिए कि लोग नीचा देख लेंगे क्या हो जाएगा, खुदारा अल्लाह की रजा के लिए जब बोलेंगे तो अल्लाह राजी होगा। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा तो मुबारक हो, जुमे की नमाज के दौरान ही 11वीं शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जुमे में फिर से हुजूर गौस पाक की बात करेंगे, जुमे के बाद उनकी मनकबत सुनेंगे इंशाअल्लाह, और लंगर शरीफ पकाएंगे इंशाअल्लाह 11वीं को।